www.darsequran.com پتر ادھر 14 مربن. اب میں نے کیا پوچھا تھا آپ سمجھ رہے ہو، اس لیے میں نے اردو میں کہہ دیا میری زبان میں کہ ماسی شور کے ہو جائے، خالہ لڑکا کیسا ہے. تو اب میرا ماحول ہے، وہ ماسی ذمہ داروں میں پروان چڑھی ہے، اسی میں بوڑھی ہو گئی ہے. وہ کہتے پتر ادھر 14 مربن. میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا ماسی شور کے ہو جائے کہ پتر ادھر 14 مربن. میں نے پھر کہا ماسی میں پوچھا شور کے ہو جائے کہ پتر تینوں دس آتا ہے 14 مربن. میں کہا ماسی مربع نال پرنامنی کہ شور نال پرنامنی. 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. ہمارے خاندان کی اتنی نیک بچی 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. تو طابہ کا لفظ بتاتا ہے، طابہ خوشبو کو کہتے، طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں. مدینہ کا نام بھی طیبہ ہے نا، طیبہ ہے. خوشبو محسوس ہوتی ہے، دیکھی نہیں جاتی. صفات محسوس ہوتی ہیں، دیکھی نہیں جاتی. ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں، وہ دیکھے تو نہیں جائیں گے نا، محسوس ہوتا ہے. بول میٹھا ہے، درگزر کرنے کی عادت ہے. کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے اور بربادی کا ایک ہی سبب ہے، اچھے اخلاق گھر کو آباد کر دیتے ہیں، غریب کا ہو یا مالدار کا ہو. اور برے اخلاق گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں. وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، لڑکے کے اندر درگزر کی صفت نہیں تو یہ اپنے گھر کو اڑا دے گا. لڑکی کے اندر سہنے برداشت کرنے کی صفت نہیں تو اپنے گھر کو آگ لگا دے گی. نہ دھن دولت سے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ شکل صورت سے. شکل چند دن ساتھ دیتی ہے، پھر شوق ختم ہو جاتے ہیں. پیسے کی کھنک چند دن سنائی دیتی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر موسم میں بہار ہی بہار کے رنگ دکھاتا ہے. اس میں خزاں آتی نہیں، اس میں رات آتی نہیں، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں. اندھیرے گھروں میں سورج چمکتے ہیں، بھوکے گھروں میں بریانی کے مزے ملتے ہیں. ٹاٹ پر سوتے ہوئے وہ کیم و خواب کے مزے اڑاتے ہیں. اور جن گھروں میں اخلاق کی دولت نکل جاتی ہے اور بد اخلاقی اور زبان کی تیزی اور غصہ اور کاٹ اور انتقامی جذبے پنپتے ہیں، وہاں سونے چاندی کے برتن میں سے بھی شعلے نکلتے نظر آتے ہیں. اور ریشم کے لباس وہ بھی آگ کا تانا بانا بن جاتے ہیں. اور خوبصورت عالی شان گھر بھی وہ قید کی کوٹھڑیاں بن جاتے ہیں. اور سرمایہ اور دولت اور زیور بھی کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اور کیا کرو گے جب دل ہی بجھا ہوا ہو. اور دل زندہ ہوتا ہے میٹھے بول سے اور مر جاتا ہے، دب جاتا ہے، مٹ جاتا ہے سخت بول سے. ماں طابہ کے اندر اللہ نے پورا مسلمان کیسے شادی کرتا ہے، مسلمان کی شادی کے کیا اصول ہے. ایک لفظ ماں طابہ. ماں طابہ. اگر گھر آباد کرنے ہیں تو ڈھونڈو اخلاق والا ہو بچہ، پھر فقیر بھی ہوگا تو تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا. اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں اور ٹوکنا تنقید کرنا اس کا شیوا ہے تو پھر تمہاری بیٹی خوش نہ رہ سکے گی. اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، سہنا. ہماری مشرقی معاشرت ہے، عام طور پہ جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں. اور طلاق اللہ کے ہاں بہت مبغوض چیز کا علی. طلاق سے بچو، اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہائے ہائے. ایک شخص یوں کہتا ہے انشاءاللہ یہ میری گاڑی اللہ کے نام پہ وقف ہے، تو وہ ہو گئی، اب یہ اس کی نہیں رہی. انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف، تو یہ ہو گیا، اب یہ واپس نہیں لے سکتا. کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو. ٹھیک ہے. ایک شخص کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق نہیں ہوئی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم طلاق دو عورتوں کو. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق ہیں، نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم گھر اجاڑو. چوچو کو 300 دفعہ کہہ دے، ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، طلاق نہیں ہوگی. اللہ کی منشا نہیں ہے کہ گھروں کو برباد کیا جائے اور گھروں کو اجاڑا جائے.
لیکن میرے بھائیوں آج کا سیٹ اپ ہے کہ بچہ کمانے والا بن جائے، بس ٹھیک ہو گیا. بچہ انسان بنا ہے، اخلاق بنے ہیں، اسے سہنا آتا ہے، اسے صبر آتا ہے، اسے درگزر کرنا آتا ہے. یہ نہیں سکھایا جاتا تو شادی کے بعد ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. چونکہ بچی کسی اور گھر سے آئی ہے، بچہ کسی اور گھر میں پروان چڑھا ہے، تو ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. پھر ٹکراؤ کے وقت سہنا برداشت کرنا سکھایا نہیں تو پھر شادی کے بعد کتنی مصیبتیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور پیچھے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات. ما طابہ کے اندر ساری کہانی اللہ نے چھپا دیا. ما طابہ لکم، صفات دیکھو، صفات سے گھر آباد ہوتے ہیں، اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے گھر اجڑ جاتے ہیں. شکل و صورت سے نہیں، خاندان سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، عزت شہرت بلندیوں سے نہیں، حسن اخلاق، مکارم اخلاق، سہ جانا پی جانا، یہ وہ عمل ہے جس سے کسی کا بھی گھر آباد ہو جائے گا، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو. ہمارے خاندان میں ایک شادی ہوئی، وہ میرا دور کا چچا، بڑا خوبصورت جوان، اور 60s میں پولیس انسپیکٹر. تو اس وقت تو انسپیکٹر بھی لگتا ہی بادشاہ آ گیا. تو اس کی ماں نے نا ایک ہمارے خاندان کی کالی سی لڑکی سے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کیا. تو میرے والد صاحب کے پاس آئے، کہنے کہ اللہ بخش اماں شادی کرو ہے، لڑکی بڑی کوڑی ہے، میرا گزارا کیوں ہو. تو میرے باپ نے کہا ذوالفقار ماں دی مان لا کر لا. تو رشتہ داری بھی تھی اور میرے والد کے وہ کلاس فیلو بھی تھے، ملتان ایمرسن کالج میں دونوں اکٹھے پڑھ گئے تھے. تو انہوں نے میرے باپ کی رائے پہ عمل کر لیا اور شادی کر لی. اور پھر وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، وہ اندر تو وہ باہر، وہ باہر تو وہ اندر. اس لڑکی نے کیا کیا، وہ گھر کی بیوی کی بجائے نوکر بن، خادمہ بن، اس کے بوٹ پالش کرے، اس کی وردی استری کرے. وہ رات کو 1 بجے واپس آئے تو وہ جاگ رہی، اس کو تازہ روٹی پکا کے پیش کرے. 6 مہینے نہیں گزرے کہ سردار ذوالفقار نور بی بی کا گرویدہ ہو چکا تھا. اس کا نام نور، بہت نیک خاتون، اب شکل تو اللہ بناتا ہے. لیکن ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی ایسا خوبصورت جوان ہوگا، اور شاید ہی کوئی ایسی سیدھی سادی شکل کی عورت ہوگی، لیکن اس خاتون نے اپنی خدمت اور اخلاق سے اس کو ایسا خریدا کہ اس کا غلام بن گیا. اور جس دن وہ مری ہے تو مجھے اس کا پھوٹ پھوٹ کے رونا میرے آنکھوں کے سامنے ہے. 4 سال شادی رہی، وہ مر گئی. پھر اس کے بعد ہمارے خاندان کی بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی. اس کی 20 ہاتھ لمبی زبان، اس نے اس کو ایسا نچایا کہ وہ بیٹھ کے روتا تھا، میں نے ساتھ پینا وڈیا، میں شادی دے نال کر لی، میری موت ہی نہ آئی، میں دے نال پر نہیں پیا. آنسوؤں سے روتا تھا، ساری زندگی رو رو کے گزار دی. ایک کی شکل کوئی نہیں، اخلاق تھے، اس کا وہ غلام بن گیا. ایک بہت خوبصورت تھی لیکن زبان کے انتہائی بدتمیز، اس نے اس کے گھر کو آگ لگا کے رکھا. اس کی بہن اس سے بیٹی کا رشتہ لینے گئی. یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں. دین کو صرف نماز روزہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی دین ہے جو بتا رہا. وہ اس کے پاس چل کے آ گیا، خود وہ مر گیا سارے، اس لیے کس سے سنا رہا ہوں. چل کے آ گیا، کہنے لگا میری بہن تو میری ماں کی بیٹی ہے، تو میری بیٹی لے لے، مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی نہ لینا. سپ دی بچی سپ ہوندی ہے. اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ نہ پئی لویں میری بہن، نہ پئی لویں میری دھی، نہ لویں کدائیں ہور پر نی پرنا دے پتر نو.
کہ شکلیں ساتھ نہیں دیا کرتی، کچھ دن ساتھ دیتی ہیں۔ اخلاق ایسا زیور ہے جس میں روز نئی بہار ہوتی ہے، روز نئے پھول کھلتے ہیں، نئی کلیاں مہکتی ہیں، نئی قوس و قزح کے رنگ اس میں نکھرتے بکھرتے ہیں۔ ما طاب لکم، صرف ایک لفظ کی آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو۔ نکاح نہیں ہوگا زنا ہوگا، نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں یہ بے حیائی کا عمل پھیل جائے تو معاشرہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دین کی تکمیل اخلاق، اخلاق کی تکمیل حیا، حیا کی تکمیل نکاح، اور نکاح کی تکمیل اچھے اخلاق سے، درگزر سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، پی جانے سے۔ ہمارا معاشرہ ایک خاندانی، تو شکر خاندانی ہے، اور جب کسی کی بچی جاتی ہے دوسرے گھر میں تو جو کہ اخلاق والا دین ہے کوئی نہیں، اخلاق والا دین ہے کوئی نہیں، تو اس کو بچی بنانے کے بجائے اس کے ساتھ ایک خادمہ کا سلوک شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ٹیسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، کرتی کیا ہے، بیٹھتی کہاں ہے، سوتی کیسے ہے، چلتی کیسے ہے۔ تو ہر نظر اس کا طواف کرتی ہے، امتحان والی نہ کہ محبت والی۔ تو عام طور پہ زیادتی لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی والوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ زیادتی اس سے ہوتی جو لے کے جا رہا ہے۔ ایک بول پر ایک آدمی اپنی عزت کو حوالے کر دے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اور ایک بول پر ایک لڑکی اپنی عزت ایک لڑکے کے حوالے کر دے، اس کے بچوں کی ماں بن جائے اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کی نیت کر کے آئے، اگر اس سے کچھ ہو بھی جائے تو درگزر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ٹیسٹ میں ڈالنا ہوتا ہے، اے نہیں کیتا تو اے کیوں کیتا۔ اوہو، اپنے بچے اور بچیوں کو اخلاق بھی سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھایا کرو۔ ہمارا معاشرہ ظالم قسم کا معاشرہ ہے، یہاں مہر و محبت، الفت و وفا نام کی چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ دین مکمل ہوتا ہے تو اخلاق آتے ہیں۔ دین تو نماز روزے میں اٹکا ہوا ہے، آگے اس نے سفر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کر، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیگمات کے ساتھ۔ ہاں، دو جہان کا سردار ہو، 9 بیویاں ہوں اور آٹا گوندھ کے دے رہا ہو کہ میں آٹا گوندھوں گا تو روٹی پکانا۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے، ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کو گوندھنا نہیں آتا تھا، تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے کہ تو روٹی پکا، میں آٹا گوندھ۔ ساتھ مل کے برتن دھلانا، گھر میں جھاڑو دینا، خود جھاڑو دینا، گھر میں اپنے کپڑے خود دھو لینا، 9 بیویاں کپڑے خود دھو لینا۔ تمہیں سبق دینا تھا کہ گھر میں مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کا رسول کیسے تھے، اور امام حسن نے ایک اور صحابی سے پوچھا اللہ کا رسول کیسے تھے۔ ہند بن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے خامند کے بیٹے، ابو حالہ کے بیٹے، ان سے حضرت حسن نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے، کیونکہ بچپن میں انتقال ہو گیا نا تو پورا نقشہ ذہن میں نہیں تھا، تو پوچھا اللہ کے رسول کیسے تھے، تو ہند بن ابی حالہ نے کہا دائم الاحزان متواصل الفکر، بڑے غمگین رہتے تھے اور گہری سوچ میں رہتے تھے۔ اب یہ ایک شخص کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ بالکل یہی سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا، اللہ کے نبی کیسے تھے، انہوں نے بالکل الٹا جواب دیا، کان ضحاکا بساما، اللہ کے نبی تو بڑے مسکرانے والے تھے، بڑے ہنسنے والے تھے۔ دو مختلف ہے کہ جب وہ مسجد میں ہیں تو وہ فکر والے ہیں، غم والے ہیں، جب وہ گھر میں ہیں تو ہنسنے والے ہیں، ہنسانے والے ہیں۔ بہت سے اپنی بیویوں پر روب ڈالتے ہیں عبادات کے ساتھ کہ میری بیوی میرے تابع ہو جائے۔ عبادت سے بیوی نہیں تابع ہوتی، اخلاق سے تابع ہوتی۔